اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 18 ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے آپ نکلے تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کیا کریں۔ اے نبی علیہ السلام، جہاں سے آپ نکلے تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کیا کریں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی طرف سے یہی حق بھی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کام سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں کہیں سے نکلے تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کیا کریں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم بھی جہاں کہے ہو تو اپنا منہ اس کی طرف کیا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی الزام نہ رہے، مگر إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر سوائے ان کے جو بے انصاف ہے ان میں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، اور ہم سے ڈرتے رہا کرو۔ وَاخْشَوْنِي، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، اور تم بھی ان سے نہ ڈرو۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، اور تم بھی ان سے نہ ڈرو۔ وَاخْشَوْنِي، اور ہم سے ڈرتے رہا کرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ پاؤ، ہدایت پاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا۔ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب، وَالْحِكْمَةَ، اور دانائی سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي، پس مجھے یاد کرو۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی، اور میرا شکر کرو۔ ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ اس آیت کی وضاحت۔ مرکز قائم کرنے کا یہی مقصد ہے کہ جب ہر ایک مسلم کو حج بیت اللہ کے لیے جانا ضروری ہے اور وہاں دنیا کے بہترین مسلمان جمع ہو گئے، تو ہمارا فرض ہے کہ اپنے اندر اس قدر طہارت و پاکیزگی پیدا کر لے کہ ان کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہو۔ اگر ایک مرکز نہ ہوتا تو اس قدر جوش ولولہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ رہا اس جگہ پر دنیا کے ہر گوشے سے مسلمانوں کا جمع کرنا، سو یہ اللہ کے قبضے میں ہے، وہ ضرور سب کو یہاں لا کر چھوڑے گا۔ تمہارا فرض یہ ہونا چاہیے کہ تم جہاں کہیں سے نکلو گے تو تمہارا رخ مسجد حرام کی طرف ہو، اور باقی تمام مسلمان بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اگر تم اس مرکز کا احترام کرو گے
تو ضرور دنیا و آخرت میں سرفراز ہوگے، اور آپ کے رب کی طرف سے یہی حق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس آیت میں مزید تاکید کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ وہ ہمیشہ اسی کو اپنا قبلہ بنائے، یعنی دنیا کے کسی حصہ میں جہاں بھی جاؤ قبلہ تمہارا یہی رہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی کسی مسلمان کو قبلہ بدلنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے استدلال کرنے کا خیال پیدا نہ ہو، بلکہ اب اس میں کبھی تبدیلی نہ ہوگی، اور مخالفین اسلام کو یہ کہنے کا موقع بھی نہ ملے کہ مسلمانوں کا کوئی اصول نہیں، وہ جس قوم میں جاتے ہیں اسی قبلہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں، اگرچہ ظالم تو اس ایک دفعہ تحویل کے باعث بھی بیجا نہیں چھوڑتے، پیچھا نہیں چھوڑتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقتاً امر الہی کے مطابق کی۔ اور تم پر یہ الزام نہ ہو کہ مسلمانوں کے دین میں اضطراب ہے، جہاں جاتے ہیں قبلہ تبدیل کر لیتے ہیں، مگر ان میں سے جو ہٹ دھرم ہے، تو تم بھی ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہا کرو، کیونکہ تمہیں بہترین قبلہ دیا گیا ہے، جیسا کہ تمہاری طرف کامل و اکمل رسول بھیجا گیا ہے، تاکہ تم سیدھے راہ کی ہدایت پاؤ گے۔